اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ قرآن پاک کی یہ ایک آیت ہے، غالباً چھٹے پارے کی یہ آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ بے شک، انما کلمہ حصر ہے، کسی بات کو مقید کرنے کے لیے، باؤنڈ کرنے کے لیے، دائرے کے اندر بات کو محصور کرنے کے لیے جب کوئی کلمہ استعمال کیا جاتا ہے تو عربی کے اندر وہ کلمہ ہے انما۔ انما ولیکم اللہ، بے شک تمہارا ولی، بے شک تمہارا ولی اللہ ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہارا ولی اللہ ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول تمہارا ولی ہے۔ ہم غوث پاک کو بھی ولی مانتے ہیں، حضرت امام ربانی مجدد و منور الفسانی کو بھی ولی مانتے ہیں، خواجہ اجمیری کو بھی ولی مانتے ہیں، داتا حجویری کو بھی ولی مانتے ہیں، بابا فرید پاک پتن والوں کو بھی ولی مانتے ہیں، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ولی مانتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی ذات کو بھی ولی مانتے ہیں، نبی پاک کی ذات کو بھی ولی مانتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اگر کسی مخلوق میں سے کسی فرد کو، کسی نبی کو، کسی ولی کو مشکل کشا، حاجت روا مانے، مددگار مانے تو شرک ہو جاتا ہے۔ وہ قرآن و سنت سے ناواقف ہیں، انہیں قرآن کا علم نہیں، قرآن کی تفہیم انہیں حاصل نہیں، بے شک وہ تفہیم القرآن لکھتے رہے، قرآن کی تفہیم انہیں حاصل نہیں ہے، قرآن کا فہم حاصل نہیں ہے۔ قرآن کا فہم کب حاصل ہوگا؟ جب قرآن والے کے ساتھ، صاحب قرآن کے ساتھ انسان کا محبت بھرا تعلق ہو جائے گا، تب جا کر قرآن سمجھ آئے گا۔ اللہ ولی ہے، فرما رہا ہے انما ولیکم اللہ، بے شک تمہارا ولی اللہ ہے۔ اب اگر عقیدہ اتنا ہی رکھنا ہوتا، اتنا ہی دینا مقصود ہوتا کہ صرف اللہ ہی ولی ہے، ولی کا معنی کیا ہے؟ دوست۔ ولی کا کیا معنی ہے؟ دوست۔ جی سب آگے تشریف لائیں۔ ماشاءاللہ ہمارے انتہائی محترم جناب سید عبدالرؤوف چشتی صاحب آپ تشریف لائے ہیں، خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایک بہت بڑے خانوادے کے چشم و چراغ ہیں، حضرت شاہ کمال کے آپ چشم و چراغ ہیں، بابا فرید کی اولاد ہیں یہ آپ۔ اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے، عزتیں عطا فرمائے۔ آپ تشریف لائیں، بسم اللہ۔ تو گفتگو ہو رہی ہے ولی کی، انما ولیکم اللہ، بے شک تمہارا ولی اللہ ہے۔ ولی کا معنی کیا ہے؟ اگر لغت کی کتابیں آپ اٹھائیں تو لغت کی کتابوں کے اندر 34 سے زیادہ معنی ولی کے نقل کیے گئے ہیں، لیکن آپ ترجمہ کرتے ہیں قرآن کا، پورا ترجمہ کرنا چاہیے، ہر حرف کا ترجمہ کرنا چاہیے۔ انما ولیکم اللہ، بے شک تمہارا ولی اللہ ہے۔ ولی کا ترجمہ کرنا چاہیے، معنی بیان کرنا چاہیے، تو علماء لغت نے 34 معنی ولی کے نقل کیے ہیں۔ ان 34 معنی میں سے چند معنی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ولی کا ایک معنی ہے محبت کرنے والا، ولی کا ایک معنی ہے جس سے محبت کی جائے، تو ولی کا ایک معنی محب، ولی کا ایک معنی محبوب، ولی کا ایک معنی طالب، ولی کا ایک معنی مطلوب، ولی کا ایک معنی عاشق، ولی کا ایک معنی معشوق، ولی کا ایک معنی حاجت روا، ولی کا ایک معنی مشکل کشا، ولی کا ایک معنی کارساز، ولی کا ایک معنی نگران، ولی کا ایک معنی آقا،
ولی کا ایک معنی مددگار، ولی کا ایک معنی جو اپنی ذات میں فانی ہو اور مشاہدہ حق کے ساتھ باقی ہو۔ اب اتنے معانی علماء لغت نے بیان کیے ہیں ولی کے، تو کوئی ایک معنی لے لیں۔ اگر ولی کا معنی اگر محبت کرنے والا ہے تو اللہ کہتا ہے میں محبت کرنے والا ہوں۔ دوست اگر معنی لیں تو اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہارا دوست ہوں، میں تمہارا دوست ہوں۔ انما ولیکم اللہ، بے شک تمہارا دوست اللہ ہے۔ تو اللہ رب العزت اپنے محبوب کے امتیوں کو سبق سکھا رہا ہے، عقیدہ دے رہا ہے، بات سمجھا رہا ہے کہ اگر تم نے محبت کرنی ہے، اگر کسی کو دوست بنانا ہے تو دوست کس کو بنانا ہے؟ فقط مجھے دوست بنانا ہے۔ دوستی کا معیار بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے دوستی کس سے کرنی ہے؟ دشمنوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ دوستی نہیں کرنی۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم نے دوستی کرنی ہے تو میں تمہارا سب سے بہترین دوست ہوں۔ اور پھر فرماتا ہے کہ وَرَسُولُهُ، اور اگر تم نے دوستی کرنی ہے، محبت کرنی ہے، محبوب بنانا ہے تو وہ میرے محبوب، میرے رسول کو بناؤ۔ میرا رسول تمہارا محبوب ہو سکتا ہے کیونکہ وہی لجپال رسول ہے جو توڑ نبھانے والا ہے۔ باقی دنیا کے سارے دوست تمہاری دوستیوں کو چھوڑ دیں گے، اگر کسی کی کامل دوستی ہوگی، کامل محبت ہوگی تو وہ رسول اللہ کی محبت ہوگی۔ آج ہم اپنی محبت، اپنی دوستی کی پینگیں مشرکین کے ساتھ، یہود و نصارہ کے ساتھ، کفار کے ساتھ اپنی محبتیں بڑھا رہے ہیں۔ قرآن یہ فلسفہ دے رہا ہے، یہ تعلیم دے رہا ہے کہ اگر تمہیں عزت چاہیے، ناموس چاہیے، پکی دوستی چاہیے تو پکی دوستی کے لیے وہ اللہ اور اس کا رسول ہیں۔ یہ کفار ان کو دوست بناتے ہیں، ان کو جب دوست بناؤ گے تو دوستی کے روپ میں تمہیں دھوکہ دیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر دوست بنانا ہے تو وہ اللہ کو دوست بنائیں، اس کے رسول کو دوست بنائیں۔ اور پھر آگے قرآن بیان کر رہا ہے والذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں انہیں اپنا دوست بنائیں، بے ایمانوں کو اپنا دوست نہ بنائیں۔ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو ایمان والے ہیں جن کے سینوں کے اندر میرے محبوب کی محبت ہے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان نام ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا۔ تو جن کے سینوں کے اندر نبی پاک کی محبت ہے، میرے محبوب کی محبت ہے، جن کے سینے میرے محبوب کی محبت میں گرم رہتے ہیں، تم ان کے ساتھ دوستی بنانا، ان کے ساتھ دوستی کرنا۔ جو بے ایمان ہیں، جو محبوب کے ساتھ محبت نہیں، بغض رکھتے ہیں، وہ تمہاری دوستی کے قابل نہیں ہیں۔ یہ قرآن بیان ہو رہا ہے، اللہ رب العزت یہ بیان فرما رہے ہیں کہ تمہاری دوستی کے قابل کون ہے۔ ہم جسے چاہتے ہیں اپنا دوست بنا لیتے ہیں۔ دوست بنانے کے لیے، یار بنانے کے لیے قرآن کا معیار چاہیے۔ قرآن کیا معیار دے رہا ہے؟ قرآن معیار دے رہا ہے کہ اللہ، اس کا رسول اور ایمان والے تمہارے دوست ہیں، انہیں اپنا دوست بنائیے۔ اور پھر ایک بات یہاں عرض کرتا ہوں، والذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں۔ ایمان والے کون ہیں؟ ایمان والے کون ہیں؟ بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ کا اگر مطالعہ کریں تو بر صغیر پاک و ہند میں ایمان کی شمع فروزہ کرنے والے، ایمان کی دولت کو عام کرنے والے، ایمان لے کر آنے والے اس بر صغیر پاک و ہند میں وہ اللہ کے ولی ہیں، غوث پاک ہیں، داتا علی اجویری ہیں، خواجہ اجمیری ہیں۔ تو جو ایمان لے کر آ رہے ہیں،
جو ایمان کی دولت تقسیم کر رہے ہیں وہی ایمان والے ہیں. جس دکان میں جو کچھ ہوتا ہے وہی تقسیم کرتا ہے. یہ اولیاء اللہ بر صغیر پاک و ہند میں آئے اور کیا لے کر آئے؟ ایمان لے کر آئے. تو گویا جو ایمان والے ہیں وہی ہماری دوستی کے حقدار ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ اولیاء اللہ کے ساتھ اپنا محبت کا اظہار کریں، ان کے ساتھ اپنی دوستی کا اظہار کریں. جو ان کے دشمن ہیں ان کے ساتھ ہماری دوستی بنتی نہیں ہے.